بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم صل على 1447 ہجرہ کے ایام ازا کی 6 محرم کی مجلس، اور جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں تقریباً ہر مجلس میں قرآن کریم کی مختلف آیت کی تلاوت کرتا ہوں جو اس دن کے ٹاپک یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیکن چونکہ شروع میں ہی مجھے ڈرا دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ بندر کی طرح ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو میں نے کافی احتیاط کی کہ ایک ہی آیت کو 3-4 دن تلاوت کیا. لیکن اب ذرا سا میں اپنے پرانے اسٹائل پر آنا چاہ رہا ہوں، اور کل جو مجلس ہے ابھی سے بتا رہا ہوں وہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور ناگوار ہو. لیکن جو کہ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے کل کو کوئی مجھے سننے نہیں آئے. ام لیلہ کو ان کے 18 سال کے لال کا فرصہ دینے آئے. اس اعتبار سے میں اس موضوع پہ کھل کے بات کروں. اچھا، اب میں اس سے پہلے کے بات کو آگے بڑھاؤں. ایک مختصر سی تمہید جو میری ایک عادت ہے ہر مجلس کے شروع، چاہے آپ مجھے بندر قرار دے دیں، چاہے آپ مجھے دجال قرار دے دیں. یہ دجال کے لفظ کیوں آیا ہے؟ اچھا، میں یہ بات عرض کروں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں تو نئے لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ مولانا نے اس کریٹیسزم کو ہارٹ پہ لے لیا. اب میری ایج ہے کہ میں ان چیزوں کو ہارٹ پہ لے لوں؟ پوری زندگی گزر گئی ہے سن کے. میں انجوائے کرتا ہوں. اس قسم کے جو ٹائٹل مجھے ملتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی. ڈرتا کن معنی میں ہوں کہ اللہ کے رسول کی 2 الگ الگ حدیثیں. ایک حدیث تو بنو امیہ کے بارے میں ہے کہ میرے ممبر پہ بندر اچکیں گے، اور ایک حدیث آخری زمانے کے بارے میں بھی کہ آخری زمانے میں میرے ممبر پہ بندر آ جائیں گے اور وہ ناچا کریں گے. تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس حوالے سے تو میں اس حدیث میں شامل نہیں ہوں. اور ایک لفظ میں نے کہا دجال. مجھے اندازہ ہے کہ مسجد علی میں آنے والا کراؤڈ ڈیو ٹو اینی ریزن، مجھے نہیں معلوم کیا ریزن ہے، امام زمانہ کا ذکر اتنا پسند نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل ہے. لیکن جو شروع میں نے 2-3 دن تھوڑا ذکر کیا، اسی پر تو یہ کریٹیسزم ہوا نا کہ آپ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ گئے ہیں. امام زمانہ ہو کہ کوئی بھی ہو ہمیں نہیں سننا. خلاصہ یہ تھا. تو دجال کی خاصیت کیا تھی؟ دجال آدمی کا نام ہے کہ دجال سسٹم کا نام ہے کہ دجال کسی گورنمنٹ کا نام ہے کہ دجال کون؟ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دجال جو ہے اس کے اندر وہ ون سائڈڈ، یک طرفہ ہو، ایک آنکھ کانا. موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بہت دور چلے جاؤں گا اگر موضوع سے ہٹ گیا. تو اب اس کے جو خاص بات ہے کہ وہ خالی دنیا دیکھے گا، آخرت کو نہیں دیکھے گا. یہ جملہ آنے والے کل کی مجلس میں مزید آگے بڑھے گا. لیکن میں کس حوالے سے ڈرتا ہوں کہ میں بھی کہیں دجال نہ بن جاؤں. دجال ایک بڑا دجال ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال. جیسے شیطان ایک بڑا دجال ہے، چیف، بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیطان. یہ سب حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ون سائیڈڈ مجلس ہو، جو مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صرف آپ ڈراتے رہتے ہیں، کبھی کوئی رحمت کی بات نہیں کیا کرتے. وہ بھی ایک دجال کا پہلو ہے نا کہ اگر 3 کا صرف ایک رخ پیش کیا جائے. کل کی رات شب جمعہ ہے، شب جمعہ موت اور قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو مزید یہ بات ادھر ہو. لیکن آج
اس 2 دن کی تمہید کو مکمل اس لیے کر دوں کہ اس کا کچھ تعلق آج رات کے مسائل سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جو اس کا سراؤنڈنگ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ پیدا ہوا پلا بڑھا، اس کے ایفیکٹس اور اثرات مرتے دم تک اس پر بیٹھتے ہیں۔ اب اگر کسی گاؤں میں پیدا ہونے والا ہے اور آج وہ حالات اور زمانے کو دیکھتا ہوا نیو جرسی میں بھی آ گیا تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، لیکن کچھ پرانی باتیں جو اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، انکانشیسلی اس کے ڈی این اے میں آ چکی ہوں گی، وہ اس کے ایفیکٹ پڑیں گی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، لیکن جو کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کو اور دین کی چیزوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ دیکھا ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ والی چیزیں جو کلچر کے ساتھ، کلچر کی وجہ سے دین کے ساتھ ہے، یہ آہستہ آہستہ خود ہی بدل جاتی ہے۔ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فتویٰ نہیں دینا پڑتا، اس میں کوئی جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ غلط باتیں کوئی تھوڑی ہے، کلچر ہی ہو لیکن غلط کوئی تھوڑی ہے۔ اب مثلا مجھے یاد ہے کہ ہم محرم کے 12 دن کبھی بھی میں بستر پہ تو نہیں سویا، بچپن ہمیشہ زمین کے اوپر سارے بستر دھر کے نکال کے بیڈ باہر نکال دیے جاتے تھے، زمین کا فرش ہوتا تھا، 12 دن اسی پہ سونا ہوتا تھا، یا 2 مہینے 8 دن ہماری خواتین ہلکا سا میک اپ بھی نہیں کیا کرتی، ہر زمانہ۔ لیکن مردے سے اگر آپ اس وقت بھی پوچھتے کہ کیا زمین پر لیٹنا واجب ہے، وہ کہتا واجب تو نہیں ہے، یا اس وقت بھی پوچھتے کہ عورت چاہے اپنے شوہر کے لیے بھی میک اپ کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ 2 مہینے 8 دن کی بات کر رہا ہوں، پہلے 10 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے 10 دن کی بات ہی کچھ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہوئی، نہ کسی فتوے کی ضرورت پڑی، نہ کسی تبلیغ کی، نہ کوئی ضرورت۔ اسی طرح اور بہت سارے، اب ایک بہت چھوٹی سی مثال لے ہے، بڑی خطرناک مثال، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں جس علاقے میں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں خواتین بہت ناراض ہو جائیں گی، لیکن میں یہ خواتین کے اگینسٹ نہیں پڑھ رہا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک شخص زندگی بھر ایک ہی شادی کرتا ہے، اور یہی کرنا بھی چاہیے، ایک ہی شادی کرنا چاہیے۔ اسلام میں اگر 4 کی اجازت ہے تو وہ اجازت ہے، واجب تو نہیں، بلکہ بقول مرحوم ڈاکٹر قدر ساجد ہے کہ 4 کی شاید اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ میت اٹھانے میں 4 چاہیے ہوتے ہیں، تو جو 4 شادیاں کر لے وہ زندہ رہے گا نہیں۔ لیکن خیر، یہ تو ہمارے ماحول کی بات ہے۔ عرب دنیا میں آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے یہاں پہ آئے ہوں گے، اگر ان کا وہاں پہ عربوں میں زیادہ کچھ انٹریکشن رہا تھا، وہ بڑی حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں، عرب کی عورتیں ہماری عورتوں سے پوچھتی ہیں تمہارے شوہر کیا بیمار ہے، کمزور ہے، ایک ہی شادی کی، کسی بھی بتا رہا، اور وہاں 2 3 4 تو بالکل دوستوں اور سہیلیوں کی طرح، بہنوں سے زیادہ محبت کی طرح ایک ہی گھر میں رہتی ہے بیوی۔ ماحول کی بات، انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو بھی اسی حالت میں دیکھا، اپنی پھوپھیوں کو بھی دیکھا، اپنی خالاؤں کو بھی دیکھا، اور اس سے بھی پہلے، اور یہ ماحول کی وجہ میں عرض کر دوں کہ میں ڈیلی اگینسٹ ہوں ایک سے زیادہ شادی کی، جب تک کہ انتہائی کوئی ایسی مجبوری نہ ہو۔ یہ میرا بات کا موضوع ہے، ذرا جلدی شروع۔ اس میں یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، مدینے کے اندر امرؤ القیس نام کا ایک آدمی آتا ہے، یہ نام عرب کے بہت ہی مشہور شاعر کا ہے، یعنی اپنے زمانے کا میر تقی میر، اپنے زمانے کا غالب، اپنے زمانے کا اقبال، اپنے زمانے کا انیس۔ امرؤ القیس عربی کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ اس کا نہیں، تو اسلام سے بھی پہلے کا ہے یہ واقعہ، جس امرؤ القیس کا ہے واقعہ، اور بہت لمبا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ مولا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے مدینے کے اندر، مولا کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنا شریف کے انسان ہے، میں اپنے خاندان کو اس کے خاندان سے ملانا چاہتا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں بات۔ مولا سے ملاقات ہوئی، مولا کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کیا، عیسائی تھا بیسیکلی، اسلام قبول کیا، پھر کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا خاندان آپ کے خاندان سے مل جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے شادی، میری 3 بیٹیاں، اور یہ تینوں بیٹیاں میں چاہتا ہوں آپ کے خاندان میں ان کی شادی ہو۔ بڑی کا نام تھا مہیا، دوسری کا نام تھا سلمہ، تیسری کا نام تھا سلامہ یا بابا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بڑی سب سے بڑی اتنی بڑی تھی کہ مولا نے اس سے خود شادی کر، اور جو بیچ والی تھی اس کی شادی امام حسن سے ہوئی، جن کے مسائل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بیچ والی بیٹی تھی۔ اور سب سے چھوٹی رباب کو اس وقت بہت چھوٹی تھی،
मौला की जब शहादत हुई उस वक्त की रबाब की 4-5 साल थी, तो उससे भी पहले का वाक़या। वो जब जवान हुई, और जब कब जवान हुई, इमाम हसन की भी शहादत के बाद, तो रबाब और फिर आका हुसैन से उनकी शादी। अब 3 बहनें, एक बहन बाप से शादी हो रही है, 2 बहनों की शादी बेटों से हो रही। अरब में ये कोई अजीब बात नहीं थी, शायद हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत पहले ऐसा होता, लेकिन फिलहाल तो जरा अजीब लगता है कि वो जो 2 बहनें हैं, सास बहू भी हैं, देवरानियां जेठानियां भी, बहनें भी, क्या रिश्ता है, लेकिन वो माहौल की बात होती। अब इनमें जो एक वाली खातून है वो जनाब कासिम की वालिदा है, और उसी हवाले से गम का बयान होगा, लेकिन मैं इस पर अभी बाकी बातें इसके हवाले से बात भी करूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक रिवायत बार बार आई, उम्मे फरवा के हवाले से भी और जनाब रबाब के हवाले से भी, और उस रिवायत को पूरा तफसील से नहीं पढ़ना चाहता हूं, जिसका खुलासा सिर्फ ये कि बार बार इमाम मासूम ने ये इरशाद फरमाया कि औलाद चाहे मेरी, लेकिन जो उसकी माँ होगी उसके असरात उसके ऊपर होंगे, हत्ता इमामत के असरात के साथ से भी ज्यादा। ये ज्यादा तफसीली बात आप सुनेंगे उम्मुल बनीन के हालात में कि अली का हर बेटा और हर बेटी रुतबे में बराबर नहीं, बाप तो सबका एक, लेकिन क्योंकि माएँ अलग हैं तो रुतबे अलग हो रहे हैं। हसनैन की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन जनाब ज़ैनब व कुलसूम अब्बास अलमदार का रुतबा इनके बाद आता, क्योंकि माँ उम्मुल बनीन और इसके बाद दूसरी औलाद। तो ये औरत का जो रोल है, इसके हवाले से हमारी 2 दिन से बात हो रही थी, और आज बात आगे बढ़ेगी। मगर हुसैनी इस्लाम या गदीरी इस्लाम और यजीदी इस्लाम का एक बहुत बुनियादी फर्क आज सुन लीजिए। रोजाना एक बात बयान हो रही है ना, एक फर्क आज सुन लीजिए, और वो ये है कि यजीदी इस्लाम में अल्लाह को आदिल नहीं माना गया है, और गदीरी इस्लाम की बुनियादी इस बात पर है कि अल्लाह आदिल है। तौहीद परवरदिगार तो है अपनी जगह, लेकिन तौहीद मुकम्मल नहीं होती जब तक कि अल्लाह को आप हर कमी और खराबी से पाक न माने। वो तौहीद तो नहीं है ना कि आपके अल्लाह है भी, लेकिन वो एक नौजवान की शक्ल में फलां के पास आता है और शादी भी होती है और दोनों शादी की रात भी गुजारते हैं। अब वो तो तौहीद नहीं हुई, गर्चे हम उसको मुसलमान ही मानेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जिसके पास अल्लाह का ये कंसेप्ट जो सोने का ताज पहने हैं और कयामत के दिन एक तख्त पर बैठेगा और अल्लाह के वजन से तख्त जो है वो टूटने के करीब होगा और जहन्नम कहेगी हद दिन मजीद, तो वो अपनी टांग जहन्नम में दाखिल कर देगा। तो अभी तो ये लोग मान रहे हैं, हम इनको मुसलमान मानते हैं, सब मुसलमान, लेकिन इस अंदाज का आप नहीं, और उससे भी ज्यादा लुटिया डूब जाती है जब आप एक मंजिल आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तौहीद के मानने वाले हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि इनको मुसलमान ही समझते हैं, पाक ही समझते हैं, इनके हाथ का गोश्त जबिया समझ के खाते भी हैं, कभी कभार जरूरत पड़े तो इनके यहाँ शादियां करते भी हैं, बेटियां लेते भी हैं, बेटियां देते भी हैं। लेकिन अब जरा देखें कि तौहीद की कौन सी शक्ल बन रही, जिसमें कहा कि वो फला जमाने की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, ये रसूलुल्लाह के कई 100 साल के बाद, क्योंकि मेरा मौजू नहीं होता है इतनी सेंसिटिव बातों से बात करके किसी के दिल को दुखाना। मैं तो अपने उन्वान पर, अपनी कौम से बात करूंगा, अपने उन्वान पर रहेगा। लेकिन देखिए ये भी है ना, और ताज्जुब की बात ये है कि पहले ये सारी चीजें किताबों में होती थी तो लोग छुपाते थे, यानी जिनकी किताबों में वो छुपाते थे। अब जब से ये सोशल मीडिया आया जिसने रहा साहब बेड़ा पे गफ कर दिया, अरे बड़े फख्र के साथ क्लिप बना बना के वो यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर अपलोड भी कर रहे हैं। 30वीं सदी ऐसे वाकया, ऐसे हदीस नहीं, ऐसे वाकया कि जी बड़ी मशहूर शख्सियत है, रसूलुल्लाह की बहुत बात की, तो एक मर्तबा अल्लाह उनके पास उतर के आया तो उन्होंने कहा अल्लाह से कि हमें जरा देखना है कि तूने ये दुनिया कैसे बनाई, आसमान कैसे बनाए, दुनिया में तो हम हैं। तो अल्लाह उनको विजिट कराने आसमानों पे ले गया, हाथ पकड़, वो 4थे आसमान तक तो चले गए। वहां जाके अल्लाह का पैर फिसल गया, अल्लाह फिसल के गिरने लगा, उन्होंने जल्दी से हाथ पकड़ के अल्लाह को बचा दिया। भी मिलेगा और आज के जमाने में मिलेगा 21st सेंचुरी के अंदर। तो उसके बाद भी उनका लक़ब पड़ गया दस्तगीर, जिसने अल्लाह का हाथ पकड़ के अल्लाह को बचाया। कौन? अल्लाह, जो पैर फिसलने की वजह से 4थे आसमान से धड़ाम से गिरने वाला। अब ये तौहीद तो है, लेकिन क्या ये वो तौहीद है जो अल्लाह चाहता? नहीं।
تو ایک خدیری توحید ہے جو نہج البلاغہ سے لے کے صحیفہ کاملہ سے لے کے آقا حسین کی میدان عرفات کی دعا سے لے معصومین کے خطبات میں بکھری ہوئی ہے، اور ایک یزیدی توحید اس میں یہ باتیں ہوں اور فخر کے ساتھ ہوتی. میں نے کہا نا کہ کتاب میں یہ چیزیں پہلے بھی تھی لیکن پہلے خود چھپاتے تھے شرمندہ ہو کر کے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور اب اتنا زیادہ ان کو بھروسہ ہو گیا ہے اپنی قوم کی جہالت پر کہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کر کے کلپ بنا کے دنیا میں پھیلا رہے. لیکن وہ ساری بات تو ذرا لمبی ہو گئی. میں اب اس وقت کو اپنے موضوع پر ہوں، چاہے آپ مجھے بندر کہیں چاہے آپ مجھے دجال کہیں، کہ یہ ہے یزیدی اسلام. وہ ہے اس کی ایک اہم ترین چیز توحید پروردگار نامکمل ہے جب تک کہ آپ اس میں اللہ کی عدالت کو نہ مانیں. عدالت کا مطلب یہ کہ اللہ کو ہر عیب اس سے پاک بھی سمجھے. یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے لیکن وہ اللہ ایسا آپ بنا دیں جیسا ابھی آپ نے سنا. نہیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر عیب سے پاک سمجھے، خاص طور پر عدالت. اچھا، عدالت پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، اصول دین میں ہمارے یہاں عدالت ہے لیکن اس کا ایک پہلو اور عدالت کا یہ تقاضا. اب یزیدی اسلام کیا؟ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ اس کے سامنے قیدی بن کے پہنچا، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا اللہ نے کیسے تم لوگوں کو اس طرح سے قتل کروایا، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. جملہ اس کا یہ تھا کہ اللہ نے کیسے تمہیں ذلیل کیا. وہ ظلم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے. ظلم کرنے والے کا نام بھی اس نے اللہ رکھا ہے، اور ہمارے یہاں عدل نہیں. اللہ جو ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. یہ جملہ مجھے کہنا تھا. اب 2 دن سے 3 دن سے میں گفتگو کر رہا ہوں ایک جملہ، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے صحیح معنوں میں پہلا سسٹم ہے، میں ریلیجن بھی نہیں کہتا ہوں، پہلا سسٹم ہے جس نے عورت کو عزت دی، احترام دیا، مرد کے برابر قرار دیا، مگر یہ کہہ کر کہ دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے، ایکول ہے بٹ ڈیفرنٹ. مولا کی ایک حدیث نہج البلاغہ کے آخر والی صرف حدیث نہیں پڑھوں گا لیکن اسی جملے کی وضاحت جہاں مولا بتا رہے کہ ایکول بٹ ڈیفرنٹ. خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. مشہور حدیث سے پڑھی جاتی ہے، نہج البلاغہ کے آخر میں آپ کو ملے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مردوں میں آ جائیں تو بہترین ہے، عورتوں میں چلی جائیں تو بدترین. برابر ہے دونوں لیکن یہی چیز اگر عورتوں میں چلی گئی تو بدتر، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ عورتوں میں آ جائیں تو بہترین ہے اور مردوں میں چلی جائیں تو بدترین. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل موضوع بدل جائے گا، اور آج میرے پاس وقت کم کیونکہ اب وہ آتے ہیں جہاں غم کا بیان ذرا زیادہ کرنے کو دل چاہتا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ دونوں ہیں برابر لیکن ڈفرینٹ، ذمہ داری الگ الگ. اب جو عورت کو اتنی عزت اور احترام دی، ایکول کہا، اس کے بعد ایکول کہہ کر بھی جب وہ ماں بن جاتی ہے اس کا رتبہ کتنا بلند کرتی ہے. الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے. انسان کی پوری جنت، یہ بہت مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہے، البتہ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اس کے 2 میسج ہیں. ہم ایک میسج سنتے ہیں، دوسرا نہیں سنتے. وہ ابھی دوسرا بھی آئے گا لیکن ابھی تو ہم تمہید کی منزل پر. آپ گھڑی دیکھ کر کہیں گے مولانا آدھی مجلس ہو گئی، آپ کی تمہید ہی چل رہی ہے، لیکن وہ ایک جو اصل چیز مجھے تھی عدالت. جب کسی کو اسلام زیادہ عزت دیتا یا اس کا اسٹیٹس زیادہ ہائی بتاتا، وہ کہا نا اس نوجوان نے کہ یا رسول اللہ، نہیں امام کی حدیث نہیں، رسول، ہاں رسول کی حدیث کہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اب حج چلنے پھرنے کے قابل نہیں، تو میں نے اسے پورا حج کرایا اپنے کندھے پہ بٹھا کر. آج تو پھر بھی حج بہت ہی وی آئی پی ٹائپ کا بن گیا ہے نا. اب کمپیئر لوگ کیسے کرتے ہیں حج؟ اب آپ کہیں گے مولانا پھر چھلانگ لگا کے بندر بنے، لیکن یہ ہماری ٹریجڈی. کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ ابھی میں حج کی بات کر رہا ہوں، اسی حج کی 2 الگ الگ قافلے والے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. جی ہمارا قافلہ اچھا ہے کہ آپ کا قافلہ اچھا ہے؟ فیسلٹی وائز، عبادت کے اعتبار سے نہیں، دعاؤں کے اعتبار سے نہیں، مسائل کے اعتبار سے نہیں، ٹریننگ کے اعتبار سے نہیں، حج صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے نہیں، فیسلٹی کے اعتبار سے. تو جی وہ دوسرا جو قافلہ تھا اس کے پیکج میں $2000 زیادہ تھا. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے قافلوں کو میں نہیں جانتا. اب تو یہاں قافلہ بنانا بھی بہت مشکل ہو گیا. تو کہا کہ جی آپ نے $2000 ایکسٹرا دی. کس بات کے؟ کہا اس بات کے کہ تم نے عرفات میں کھانا کھایا تھا. کھایا کیا تھا؟ کہا بوفے تھا. سرو کیا تھا کس نے؟ کہا وہ تھے ان کے ورکر. کہا ہمارا عرفات کا بوفے تھا تو ہمارے یہاں لڑکیاں سرو کر رہی تھی، ہمارے سامنے لا کے ڈشیں رکھ رہی تھی، تو ہمارا حج تم سے اچھا ہوا.
یہ میں اپنے کانوں سنی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کی بات. وہاں تو کوئی نہیں پہچانتا کون کیا ہے نا، مجھے کیا پہچانے، سبھی ایک احرام میں. لیکن اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ حج ہمارا اس لیے اچھا ہو گیا اور $2000 ایکسٹرا ہم نے خوشی سے دے دیا کہ عرفات میں جو ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے وہ لڑکیاں لا لا کے سر پر. یہ ہے حج کا. تو اب جب رسول اللہ کا زمانہ تھا اس وقت بہت ہی ٹف حج تھا. جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے حج کیا، 40 سال پہلے حج کیا، 30 سال پہلے حج کیا، ان سے پوچھ لی. وہ گرمی، کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی خیمہ نہیں، پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا. اس حالت میں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پورا حج کرایا، جس کے اندر پورا حج پیدل. تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ پیغمبر نے کہا ماں کا حق. جب 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا اگر تو نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کیا. ایک رات جو ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھایا. اب آج کل تو زمانہ ایسا ہی ہے نا کہ پیرنٹس تو ایک بیکار چیز ہو گئی، ان کا کام گزر گیا. وہ ٹیشو ہے اٹھا کے ان کو پھینک دیتے ہیں، چاہے باپ ہو یا ماں ہو. لیکن میں یہ نہیں بتا رہا کہ ماں کا رتبہ کیا، یہ نہیں بتا رہا. تو میں بتا رہا ہوں جب اسلام نے اتنا بڑا رتبہ دیا تو اللہ عادل ہے، کسی وجہ سے دیا. اس کی اتنی بڑی کوئی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس ملا. میں نے 3 دن پہلے بھی ایک بات کہی تھی نا کہ علماء کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ پھسل کے گریں گے تو پورے قوم کا ایمان ختم ہو جائے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا تھا، لیکن علماء کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا ثواب ہے. حتیٰ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے روایت میں. چہرہ تو میں نے بڑی بات کر. شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال میں ساتھ امام کی حدیث پڑھ لیجیے، کہا کہ ان کے گھر کا دروازہ دیکھ لوں تو یہ بھی کبھی عبادت بن جاتا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی. جس کی بڑی ذمہ داری ہوگی اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. آپ بھی جانتے ہیں، اب آپ جب جاب کرتے ہیں تو جتنا بڑا آپ کا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اتنی اچھی آپ کو سیلری بھی ملتی ہے اس کے اعتبار. تو عورت کی ذمہ داری کیا؟ عورت کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اب پہلے اس حدیث کا دوسرا انٹرپریٹیشن، ایک ہی انٹرپریٹیشن مگر 2 حدیثیں، ایک ہی حدیث ہے اس کے 2 میسج. ایک حدیث کبھی ارشاد فرمائی جاتی مگر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کس سے ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے، آڈینس کیا. یہ حدیث کی جنت ماں کے پیروں تلے ہے جب یہ بچوں سے کہی جائے، یعنی پیغمبر جب بچوں کے سامنے یہ حدیث پڑھے. بچوں سے مطلب یہ اولاد، تو مطلب ہے کہ ماں کے اسٹیٹس کو پہچانو، ماں کی عظمت کو پہچانو، ماں کے رتبے کو پہچانو. تمہاری جنت کا دار مدار ماں پر. مگر یہی حدیث جب ماں کے سامنے پڑھی جائے اور پیغمبر ان کو دیکھ کر کہیں کہ جنت تمہارے پیروں تلے، اس کا میسج کیا؟ تمہاری ذمہ داری کہ اولاد کو جنت میں لے جانا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اولاد کو جہنم میں بھیجنا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. نمازی بناؤ گے تو وہ اولاد جنتی ہوئی، بے نمازی اور شرابی بناؤ گی تو وہ اولاد جہنمی ہوئی. اولاد کی جنت بنانا، جہنم بنانا یہ تمہارے اختیار میں. یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے ماں کی. وہ ثواب، وہ فضیلت بتائی جا رہی ہے اولاد کے لیے، اور یہ بتائی جا رہی ہے ذمہ داری. اور یہ والی ذمہ داری کے حوالے سے اسلام اور حسین غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کا ایک فرق اور سمجھیے. یہ جملہ مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولانا موضوع سے ہٹ گئے. پتہ نہیں اللہ عالم لوگ کس چیز کو موضوع کہتے ہیں. ایک فرق اور سمجھیں، اور فرق یہ ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مجھے معلوم، میں بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہوں اور میں بھی کئی سالوں سے 25-30 سال تو ہو گئے ہیں کہ ویسٹرن ماحول ہی میں رہ رہا ہوں، اور میرے بھی بہرحال بچے اسی ماحول میں پلے بڑھے. تو میں ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنا ٹف ہے آج کے زمانے میں اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ لانا، خصوصاً ان ممالک جہاں پہ کچھ قوانین بھی ایسے ہیں کہ آپ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو جملہ جو آتا ہے نا زبان پر، مومن کی انٹینشن بری نہیں، لیکن یہ یزیدی جملہ ہے، بلکہ اصل بات میں کہتے ہیں یہ یزید سے بھی بدتر جملہ. کیوں؟ ابھی آ رہی ہے زمانہ کتنا ہی برا کیوں نا. اب یہ میں نے جو جملہ کہا نا، اس کے لیے چھوٹی سی مثال جنگ خندق کی دے گا. وہاں دیکھیے گا غدیری اسلام کیا ہے، ایک اور پہلو. بہت ساری الگ الگ چیزیں میں بتا رہا ہوں نا ہر مجلس میں. آج کے مجلس میں یہ 2 باتیں آ گئی. غدیری اسلام کیا ہے اور یزیدی اسلام کیا ہے. غدیر میدان خندق، ساری زندگی آپ نے میدان خندق سنا ہے، لیکن اس کو ایک حوالے سے سنا.
مولا کے فضائل کے حوالے سے وہی بہت بڑا حوالہ ہے، لیکن اس میں کوئی میسج بھی ہے۔ جیسے جنگ احد آپ نے ساری زندگی سنی ہے مولا کے حوالے سے نا، سننا بھی چاہیے کہ ذوالفقار نازل ہوئی، مگر اس کا ایک میسج بھی تھا جو 2 دن پہلے میں نے عرض کی۔ آج خندق کا میسج لے لیجیے، ایک آدھ دن بعد خیبر کا بھی میسج آئے گا، جو میرا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرا اپنا انداز کیا ہوتا ہے کہ جہاں تمام قابل احترام علماء اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس کے آگے سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ احد کے سارے فضائل آپ نے سنے، کس طرح مولا نے رسول کو بچایا اور اسلام کو۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا میسج ہے، یہ 2 دن پہلے میں نے عرض کی۔ خندق کے فضائل آپ نے ساری زندگی علماء سے سنے، اور وہ سارے کے سارے اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن جب وہاں جا کے وہ رکتے ہیں جہاں پہ، اس کے آگے میرا کام یہ شروع ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ کہ میدان خندق میں ہمارے سامنے جو مختلف قسم کی تھنکنگ آئی، اسی میں سے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے غدیری اور ایک ہے یزیدی۔ وہ کیا، عمر ابن عبداود آ گیا، عمر ابن عبداود آ گیا، اور اس کا آ جانا، آنے سے مطلب کیا ہے، مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئے، خندق کراس کر۔ یا خندق کراس کرنے میں بھی ایک میسج ہے، لیکن آج نہیں، آج کتنی باتیں میں شروع کروں گا سب نامکمل رہ جائیں گی، کراس کر کے آ گئے۔ اور ادھر اللہ کے رسول وہ بھی اعلان کر رہا ہے، ساری زندگی آپ نے سنا کہ بھائی مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ مجھے مارو گے تو غازی ہو، مر جاؤ گے تو شہید ہو، غازی کو بھی جنت ملتی ہے، شہید کو بھی جنت ملتی ہے، تو کسے جنت چاہیے؟ جنت آفر کر رہا ہے، جنت سیل پہ لگی ہوئی ہے، میدان خندق میں لے لو، لیکن کوئی آگے بڑھا۔ اب جب مولا آگے بڑھے تو چھوٹا سا واقعہ سن لی، تھوڑا سا ذرا فضائل کے پہلو میں، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ میرا مجمع جو ہے وہ جب میری زبان سے یہ باتیں سنتا ہے تو اس کی وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں نے کیا کہہ دی۔ حیدرآباد دکن کے کچھ مومنین مجھے یہاں نظر تو آ رہے ہیں۔ نظام حیدرآباد کا مشہور واقعہ، بھائی میر عثمان علی خان مجلس پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج تک اردو میں اتنا بڑا خطیب کوئی نہیں گزرا۔ شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب عال اللہ مقام، 1935 ان کا سال ہے وفات کا، تو 35 تو بہت 90 ایئرز ہو گئے، لیکن اردو ممبر پہ ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا جو ہم جیسے طالب علموں کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ایک موضوع محرم عشرے کا، اور اس پر 10 دن مجلس۔ اس سے پہلے الگ الگ موضوع کی مجلس ہوتی ہے۔ میں جو بندر بنا ہوا ہوں نا، تو وہ اسی وجہ سے کہ میں تو اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں جو ان کا انداز تھا۔ حیدرآباد میں دکن میں مجلس پڑھ رہے ہیں، اللہ خانہ زہرا، حیدرآباد کے مومنین واقف ہوں گے۔ ایک مرتبہ خندق کی بات ہوئی اور کہا کہ مولا چلے، تو نظام حیدرآباد نے وہیں سے روک دیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ علی پیدل چلے۔ اگے الفاظ میرے ہیں کیونکہ کوٹ ٹو کوٹ تو میں نہیں کر سکتا، تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا کہ علی پیدل چلے۔ کیا رسول اللہ کے پاس ایک گھوڑا بھی نہیں تھا کہ علی کو دے دیتے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے گا؟ ہمارے اتنے اب دو تو گھوڑے پہ آ گئے نا، اسی گھوڑے کو ڈیڑھ لگا کے اس نے خندق کو کراس کیا، اور علی پیدل جا رہے ہیں۔ تو کیا جواب تھا ان کو یاد ہوگا؟ اور یہ جواب جو ہے تو ذرا لائٹر وے میں، لیکن اس میں اسلام کی اہل بیت کی دشمنی والی پوری ایک جو یہ کہیے کہ جو ایک مہم یا کمپین ہے وہ اس جواب میں آ گئی۔ شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب کا جواب یاد ہوگا نہیں، ممبر میں پڑھا جاتا ہے، یہ میرے موضوعات تو نہیں ہیں، ہمارے قابل احترام علماء پڑھتے ہیں اور بعد کے علماء اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہی کہا کہ یہی جواب دے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رسول کے پاس گھوڑا تھا کہ نہیں تھا، ایک گھوڑا تو ہر حالت میں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ علی اگر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجے جاتے اور یہ حدیث آ جاتی کہ آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا، تو بعد کے مسلمان کیا کہتے کہ رسول نے علی کو نہیں کہا تھا، گھوڑے کو کہا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر چیز، جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہو، کہا کہ رسول نے گھوڑے کو دیکھ کر کہا تھا کہ میرا گھوڑا ہے نا تو یہ کلے ایمان جا رہا۔ رسول بالکل علی کو خالص رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دوں، جنگ خیبر، اب ایک بات آ گئی ہے تو بعد میں بات عرض کروں۔ جنگ خیبر، اب یہ وہ جنگ ہے کہ صحیح بخاری میں مولا کے فضیلت کی 3 حدیثیں آئیں۔ امام بخاری نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی کتاب لکھی ہے، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، شاید دعا مانگتے تھے کہ کوئی فضیلت اہل بیت کی حدیث نہ آنے پائے۔ پھر بھی 3 حدیثیں آ گئی، ان میں سے ایک ہے خیبر کے علم والی حدیث۔
لَأُوتِيَنَّ رَايَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. یہ ہے نا بہت مشہور. ارے اب اس کا انکار ممکن نہیں کہ خیبر علی نے فتح کیا تھا اور رسول نے علم دیا. تو معلوم ہے اس کا کیا انٹرپریٹیشن پاکستان میں کیا گیا تھا. وہ جب سلسلہ انڈیا پاکستان میں بنا تھا نا, دشمنی اہل بیت کے لیے کچھ شخصیتیں چوز کی گئی تھی. کراچی میں 80s میں شاہ بلیغ الدین ایک صاحب تھے 70s اور 80s. ان کی اسپیچ تو میں خود سن رہا تھا, میں بیٹھا تھا اس میں. انہوں نے کہا یہ تو خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے, یہ علی کی وجہ سے فتح نہیں ہوا, کیونکہ وہ جو علم تھا وہ حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا, اسے رسول نے علم بنایا تھا کہ یہ دوپٹے کی برکت تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اور یہ 21st سینچری میں کہا جا رہا کہ دوپٹے کی برکت ہے کہ یہ فتح ہوا. اس سے پہلے بھی تو دوپٹہ لے کے لوگ گئے تھے, وہ کیوں پتہ نہیں ہوا وہ الگ چیز ہے, وہ تو میرا انداز نہیں ہے, میرا موضوع نہیں ہے, سملن بات آ گئی. تو اب خندق کی بات ہو رہی ہے. باقاعدہ خیبر کے پورے واقعے کا خاتمہ کر دیا یہ کہتا کہ علی کا کمال نہیں تھا, علم کا کمال تھا. تو اب آپ اس آگے اصل چیز پر, تو خندق مولا پہلے چلے, لیکن مولا کے جانے سے پہلے جب عمر ابن عبدود نے جنت کی آفر کی تھی, لے لو جنت, آج مجھے مارو تب بھی جنتی ہو, میرے ہاتھ سے مرو تب بھی جنتی, جنت ہے, آگے بڑھو جنت لے لو. کوئی اپنی جگہ سے ہلا تھا نہیں ہلا, یہاں تک پھر بھی قابل برداشت ہے. لیکن اس کے بعد والی چیز جس کو میں نے کہا کہ وہ یزیدی تھنکنگ ہے, جو بعض مومنین میں انٹینشنلی آتی ہے, ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اب نہیں جا رہا کوئی آدمی, آپ کو قرآن کے الفاظ بھی یاد ہیں کہ جانا تو دور کی بات, اتنا موشن لیس بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پر پرندے ہیں کہ ذرا سی انہوں نے کھوپڑی گھمائی اور پرندہ اڑ گئے, بالکل اس طرح بیٹھے. یہ خیبر میں یہ وہ لوگ تھے کہ آگے بڑھ کے پیغمبر کے سامنے صرف کر کے گر جاتے تھے کہ پیغمبر دیکھے. اور خندق کے اندر حالت یہ کہ بالکل جیسے کوئی مجسمہ ہوتا, ٹھیک, یہ پھر بھی قابل برداشت ہے. مگر اس کے بعد کا مرحلہ کیا, بجائے اس کے کہ جائیں دوسروں کو بھی ڈی مورلائز کر رہے ہیں, ان کا بھی حوصلہ پست کر رہے ہیں. بابا اس کے سامنے نہ جانا, یہ تو بڑا خطرناک پہلوان ہے. ایک بار ہم اس کے ساتھ سفر پر گئے تھے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, اس اکیلے نے سارے ڈاکوؤں کو مار بھگایا اور اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنایا, اونٹ کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی مدد سے سارے کافروں کو بھگا دیا. خود تو کیا جائیں, اگر کوئی جانے کا سوچ بھی رہا ہوگا نا تو عمر ابن عبدود کے فضائل بیان کر کے اس کا حوصلہ بھی پست کر رہے ہیں, اس کو بھی ڈرا رہے ہیں. پہلے تو سوال ان سے ہے کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا کہ اس کے ساتھ کوئی سفر کرنے کے, لیکن چھوڑیے ان سے کیا بات چیت. اب ادھر یہ جملہ کس کا تھا, میں نے کہا نا یزید نہیں, یزید سے بدتر سمجھ لیجیے کہ خود بھی کوئی کام نہ کرو, دوسرے کو بھی نہ کرے دو, ڈرا دو. کسی بڑا طاقتور بڑا بہادر اس کے سامنے جانا اور اپنا آئی وٹنس واقعہ بتاؤ کہ سنی سنائی بات نہیں, آنکھ سے دیکھا. اب آئیے اسی خندق کے میدان میں خدیر اسلام دیکھیے. اب جب یہ کامنٹس چل رہے ہیں لوگوں کے, ایک دوسرے کو روکا جا رہا ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو پریشر میں لایا جا رہا ہے, اس وقت مولا ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار کھڑے ہوئے, چوتھی بار پیغمبر نے اجازت دی. لیکن اجازت دینے سے پہلے جملہ کہا نا رسول, ساری زندگی آپ نے واقعات سنے ہیں, تو اس لیے میں بہت تیزی سے بات کر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ میسج پہنچ جائے. چوتھی بار بھی جب کوئی نہیں کھڑا اور پیغمبر نے اجازت دی, مگر ایک جملہ تھا, کیا علی تم بار بار کھڑے تو ہو رہے ہو, کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے. ابھی جو میدان خندق میں لوگ کامنٹس کر رہے ہیں نا کہ اتنا بہادر, اتنا طاقتور, اکیلا 1000 کے برابر ہے, پورے ڈاکوؤں کو اس نے بھگا دیا, اونٹ کا بچہ اس کے ہاتھ میں ڈھال بن کے آ گیا. اس کو ذہن میں رکھیے, پیغمبر کہہ رہے علی تمہیں پتا ہے کہ تم جس کے سامنے جا رہے کون ہے, وہ عمر ابن عبدود. مولا کا جواب یاد ہے نا, کیا کہا تھا مولا, یا رسول اللہ اگر عمر ابن عبدود کے ہوا کرے انا علی ابن ابی طالب, میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اب دیکھیے یہ دو تھنکنگ ہمارے سامنے آئی, دو لائنز ہمارے سامنے ڈرا ہو گئی, دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے. یزیدی اسلام یہ ہے کہ خود بھی مقابلہ نہ کرو, ڈرے ڈرے سہمے بلا وجہ انڈر پریشر آ جاؤ, سامنے والے کی طاقت دیکھ. اور وہ خدیری اسلام,
کہ جہاں کہا جائے کہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں برابر سے مقابلہ کروں گا، جو ہوا وہ ہوا۔ تو اب مولانا یہ 21ویں صدی ہے، مولانا یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، مولانا یہاں کا ماحول ایسا ہے، مولانا یہاں کے قوانین ایسے ہیں، مولانا یہاں پہ ہمارے پرابلمز ایسے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتا، آپ گھر سے ممبر سے گھر، ملا کے دور مسجد تک، یہ ساری باتیں کہی جاتی اور صحیح بھی ہے، میں مانتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کی مجبوریاں نہیں سمجھتا، تبھی تو اسلام نے کہا کہ تم کوشش کے مکلف ہو، نتیجے کے مکلف نہیں۔ تمہارا کام خالی کوشش کرنا، پھر بھی اگر وہ بچہ شرابی بنا، پھر بھی وہ بچی بے حجاب بنی، پھر بھی وہ بچہ بے نمازی بنا اور تم نے کوشش کر لی، تمہاری ذمہ داری ختم۔ یہ اسلام مان رہا ہے ہماری مجبوری، لیکن کوشش ہے کہ نہیں؟ لیکن اب یہ میدان خندق سے ہمارے سامنے دو اسلام آ گئے، ایک علی والا اسلام کے جہاں کہا گیا کتنی ہی بڑی طاقت سامنے کیوں نہ ہو، مومن مقابلہ کرے گا، برابر سے مقابلہ کرے گا، ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، اور ایک یزیدی اسلام جو خود بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی ڈرائیں گے۔ اور آئیے اس کی ایک بہترین ایگزامپل سن لیں، کوشش، اور یہ ایگزامپل بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے، گھر کے بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بہت مشہور ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کی ٹریجڈی ہے کہ بہت ہی مشہور باتیں بھی لوگ سنتے ہیں لیکن اس کے میسج پہ نہیں جاتے۔ اگر کوئی ایسی بات میں آپ سے کہوں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو، پتہ نہیں کس کتاب میں لکھی ہے، پتہ نہیں کون سی تفسیر میں ہے، آپ کہیں میں نے کبھی نہیں سنا، تو سمجھ میں آتا، لیکن جو آپ نے سنا ہوا بھی، اور وہ کیا، اور وہ یہ کہ اب جو بات اولاد کے حوالے سے ہو رہی کہ آپ ونر ہیں کہ لوزر ہیں۔ ابھی آج سے 50 سال پہلے جس حالت میں انڈیا اور پاکستان میں لوگ گزارا کر رہے تھے، غربت بھی تھی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہی لو تھا، جو کچھ بھی تھا، اور آج آپ جتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ہر فیسلٹی آپ کے پاس، لباس سے لے کے، مکان سے لے کے، گاڑی سے لے کے، جاب سے لے کے، فیسلٹیز سے لے کے، جس چیز کو لے کے، لیکن آپ ونر ہیں یا لوزر؟ کچھ گین کیا ہے آپ نے کہ کچھ گین کرنے کے چکر میں اس سے زیادہ کھو دیا، وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع۔ یہ زیادہ یہ باتیں کر کے آپ کو مزید ڈپریس نہیں کرنا ہے، لیکن صرف ایک آپ کو ایگزامپل پیش کرنا، اور مشہور ایگزامپل ہے، خالی ایک اشارہ کر دینا کافی ہو، اور وہ یہ کہ آج کل ہمارے کئی علماء تربیت اولاد یا اولاد کو دیندار بنانے کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کچھ چیزیں میری زبان پہ بھی آ گئی، لیکن میں کہتا ہوں وہ سب ایک الگ بات ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت کے اعتبار سے نیک بنایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر ایک فطرت کے اعتبار سے ٹھیک۔ اور اس میں ایک جملہ میں اور عرض کر رہا ہوں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی جو ہیریڈیٹری میں چلتی، بزرگوں سے بچوں کو منتقل ہوتی۔ ہم حیران ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی بے احتیاطی نہیں کی، پھر بھی ہم کیوں ہو گئے ڈائبیٹک؟ کہا کہ نہیں، آپ کے بزرگوں میں کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوگا تو یہ چیز آپ کے یہاں ہوئی۔ اب یہ آپ کے سامنے باتیں کرنا تو اپنا مذاق اڑانا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت ساری بیماریاں، اور اس کے اندر ایک فارمولا بھی ڈاکٹرز دیتے ہیں، اب یہاں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، پیرنٹس کی بیماری فرسٹ جنریشن میں نہیں آتی ہے، سیکنڈ میں آتی ہے، ایک بیچ والی جنریشن میں جاتی ہے، باپ اور ماں، اس کا بیٹا بیٹی ٹھیک ہے، لیکن پوتا پوتی، نواسا نواسی، گرینڈ چلڈرن، ان میں یہ بیماری آتی ہے ایک جنریشن کے بعد۔ اب آ جائیے تربیت اولاد یا اولاد کو دیندار بنانا، نہیں بنی آپ کی اولاد دیندار، کھو دیا آپ نے اپنی اولاد، آپ لوزر ہیں یہاں آ کر، لیکن اپنی کوشش کی تو اللہ کے یہاں پر یہ ذمہ ہے، اور اگر مزید لگے رہے تو جو سیکنڈ جنریشن۔ اب دیکھیے میرے اعتبار سے میں نے جتنا دوسرے علماء کو سنا ہے، میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ، جتنا علماء کو سنا، جتنی چیزیں بتاتے ہیں اولاد کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں آئیں گی بھی آگے چل کر، ابھی تو 2-3 ہی مجلسیں رہ گئی ہیں، لیکن گھر کا ماحول صحیح کرو، حلال رزق ہونا چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے، ڈرگز گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نمازیں ریگولر پڑھنا چاہیے، واجبات کی پابندی ہو، حرام سے بچاؤ، یہ ساری چیزیں ہو تو اولاد ٹھیک ہوتی ہے، یہی کہا جاتا ہے، اور ٹھیک بھی، یہ غلط نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، ماحول شرابی، ماحول، اب وہ لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہتا، حرام کاری کا ماحول، ماحول رزق حرام اور حرام چیزیں کھانے کا، ماحول نماز کا وجود ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر،
बल्कि मजाक उड़ाया गया। यानी अब मैं लिस्ट में क्या बताऊं, टाइम नहीं है। जितने इस्लाम के हराम है सब जमा है, जितने वाजिबात है सबको छोड़ दिया गया, और उसके बावजूद बेहतरीन बेटा निकला। सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस औलाद को तो शैतान से भी बदतर बनाना चाहिए, और वो मोमिन से बेहतर हो गया। कौन? यजीद का अपना बेटा। यजीद तो जो था सो था, मगर सोचिए कि यजीद के महल में कौन सा ऐसा रिलीजियस पाक और पाकीज़ा माहौल होगा। आपने हिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ी तो हर एक ने नहीं भी पढ़ी, तभी आपको पता है कि यजीद के माहौल में, यजीद के महल घर की बात हो रही, इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं। जब भरे दरबार में कहते कि लाबर बनी हाशिम बिलमुल्क के फला हुआ हिंजा वाला मलक नजर, तो बनी हाशिम ने हुकूमत हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था, ना कोई वही ना कोई फरिश्ता। तो वो मानता ही नहीं है तो उसके घर में कौन सा इस्लाम होगा? मगर उसका अपना बेटा, सगा बेटा, हकीकी बेटा, ऐसा नहीं कि डॉक्टरेट था कहीं और से लिया, अपना बेटा। कितना पक्का मोमिन निकला। मैंने एक जुमला कहा था ना, सरसरी नहीं कहा था कि बहुत सारे मोमिनीन से ज्यादा अफजल निकला यजीद का बेटा। क्यों? इसलिए कि यजीद के बेटे को अगर अपने बाप से इख्तिलाफ था ना, था तो वो कहते थे कि भाई मुझे नहीं चाहिए हुकूमत, ये नहीं था उसका। बाकायदा उसने वो सेरेमनी होने दी कि बाप के मरने के बाद मुझे खलीफा बनाया जाए। भरे दरबार के अंदर पूरा दरबार जमा हुआ, जैसे एक नए बादशाह की, जो पिछले चंद साल पहले वो बरतानिया के मलका बनी तो प्रिंस चार्ल्स किस तरीके से उसकी ताजपोशी हुई, पूरा एक सेलिब्रेशन उसमें वो आए, और आने के बाद मिंबर पर जाकर कहता है कि मेरे दादा ने भी गलत किया, मेरे बाप ने भी गलत किया, वो अपने अमाल की वजह से जहन्नम में जल रहे हैं, मैं उनकी जहन्नम में शरीक नहीं होना चाहता। मैं ठोकर मारता हूं इस हुकूमत को, ये हम लोगों का हक नहीं है। ये कह के चला गया अपने घर। जब ज्यादा उसकी फैमिली को गुस्सा आया, बाद में उसको जहर देके मार दिया ना, वो इसलिए नहीं कि उसने हुकूमत ठुकरा। ये इतना बड़ा मसला नहीं, अच्छा है ठुकरा दी, दूसरों को मिले। मसला ये तुमने बड़े दरबार में हमारी नाक क्यों कटा दी। यही बात तुम तनाई में कह सकते थे जब ये सारा सेलिब्रेशन हो रहा था और अरेंजमेंट थी कि भाई ये हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, तुम किसी और को हाकिम बना। नहीं, वो इतना, यानी कहता हूं बहुत से मोमिनों में यह हिम्मत नहीं होती कि हक की बात को इस तरह पब्लिक के अंदर, मजमा आम के अंदर बयान किया जाए। मोमिन कॉम्प्रोमाइज में मजबूर हो जाता है, शायद शरन उसको इजाजत भी मिल जाए। लेकिन मैं इसके जज्बे की बात कर रहा हूं कि उसको पता था कि घर में बैठ के मना करूंगा तो ना मेरे दादा के करतूत अवाम के सामने आएंगे, ना मेरे बाप यजीद के करतूत आएंगे। पब्लिक में कहो और ऐसे मजमे में कहो कि इससे बड़ा मजमा किस दिन होगा। आज बादशाह को ताज पहनाया जा रहा, और फिर देखिए, और ये जिंदगी बात आ रही, ठोकर मार के चला गया किस बात को? हुकूमत को। कितनी बड़ी हुकूमत थी उसकी। मैं यहाँ मोमिन से कहा जाए कि अगर तुम पर खुम्स वाजिब है, खुम्स दे दो, ज़कात वाजिब है, ज़कात दे दो, रिज़्क़ हलाल का जरा ख्याल करो, किसी का हक न मारो, मीरास में एहतियात करो। अगर तलाक की वजह से है मोमिना तुझे कुछ ज्यादा हक से ज्यादा मिल गया तो उसको छोड़कर $100 नहीं छोड़ेगा। मैं जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सोसाइटी, एक माहौल हमारा बना हुआ है ना, जहां पैसे से इतनी मोहब्बत, और उसको देखिए यजीद को, बेटे को, पूरी हुकूमत को ठोकर मार के जाना कि नहीं चाहिए मुझे ये दिरहम और दीनार, तख्त और ताज, खजाना। अल्लाह की नाराजगी है इसके अंदर। इतना ऐसा जज्बा बहुत सारे मोमिनों में नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका आखिरी खुलासा क्या निकला, इसलिए कि बहुत टाइम मैंने ले लिया और आज से तो बोर आते हैं जब हम का बयान ज्यादा। खुलासा ये निकला कि ह्यूमन नेचर ऐसी चीज है कि बदतरीन इंसान यजीद के घर में भी उसका इतना नेक और बेहतरीन बेटा पैदा हो सकता जो हमारे लिए रोल मॉडल बन सकता। इतने सारे आजकल यजीद के हिमायती यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ना, उनसे कहो तुम ज्यादा जानते हो या यजीद का अपना बेटा ज्यादा जानते। लेकिन ये ऐसी मिसालें जो है ना वो हमको मिलेंगी दुश्मनान अहले बैत की। बाप दुश्मन अहले बैत तो बेटा भी जैसे हाकिम शाम का बेटा यजीद, और बेटा बाप बुरा तो बेटा अच्छा। अहले बैत का घराना बिल्कुल पाक व पाकीज़ा है, क्योंकि युतहहिरुकुम तत्हीरा। वहां छोटे से लेके बड़े तक आपको कोई ऐसी निगेटिव मिसाल नहीं मिलेगी टिल 6 इमाम। वहां से फिर जरा मामला गड़बड़ है, वो इंशाल्लाह कल ऊपर समझी मिलेगी। अब जरा अंदाजा करें, बहुत ही छोटे बच्चे को भी
ذرا سا باتیں بنا کے برین واش کر کے کوئی چیز کہلوانا آسان ہے بہت بڑے کو، لیکن جو ایج قاسم کی تھی نا 13 سال، نہ سمجھ میں نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 18-20 سال کے اتنے میچور انسان ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ میچورٹی ایج کی بات ہے۔ جب اتنا پوچھا حسین نے، یا بنیا کیف عندک الموت، بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی؟ یہ قاسم سے پوچھا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا۔ احلی من الاسد، چچا یہ تو شہد سے زیادہ مجھے خوشگوار لگتی ہے۔ حسن کا لال ایسا ہی جملہ کہے گا۔ قاسم کے ایک جملے نے اور قاسم کے ایک عمل نے اپنے باپ پر لگنے والے 2 بڑے ایلیگیشن یا تہمتیں یا الزام کا بھی جواب دے دیا۔ آقا حسن کی جو پکچر دشمنان اہل بیت پیش کرتے ہیں وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ حسن کو زندگی سے محبت تھی، موت سے ڈرتے ہیں، تبھی تو سلو نامے پہ دستخط کر لیا کہ مجھے عیش و آرام کی زندگی چاہیے۔ اب میں بہت، کیونکہ مصائب کا بھی وقت شروع ہو گیا، ٹائم میں نے بہت لے لیا آپ کو آلریڈی، آپ مجھے سننے تو نہیں آئے، آپ تو آج آقا حسن کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے۔ میں ویسے ہی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہوں تو بہت جلدی آقا حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے عالم اسلام عیش و آرام کی عادی تھے، نعوذ باللہ، میدان کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ حق اور باطل کو سوچے بغیر انہوں نے مصالحت کر لی، کمپرومائز سلو کر لی۔ حسن کے جواب میں بتا دیا کہ جس کا بیٹا 13 سال میں کہہ دے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں، کیا اس کا باپ کوئی موت سے ڈر سکتا؟ اور دوسری بات، اگر کہ دوسری بات اس سے پہلے بھی ہسٹری میں غلط تھی، لیکن حسن لڑنے والے نہیں تھے۔ اگر کہ اپنے بابا کے زمانے میں حسن نے جنگ جمل اور صفین میں جو کارنامے کیے تھے، لیکن پروپیگنڈا قاسم نے اس شامی پہلوان کے ساتھ بیٹے یکے بعد یہ دیگرے مارے جو سب عمر میں بھی قاسم سے بڑے، اور حتیٰ آخر میں خود ان 7 بیٹوں کے باپ کو بھی قتل کر دی۔ 13 سال کا یہ قاسم حسن کا وارث ہے نا، حسین کا وارث تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ میں توہین کے لیے نہیں ہے۔ بابا کی شجاعت کی میدان کربلا میں اس 13 سال کے قاسم نے دکھا دی، اور بابا کا جذبہ بھی دکھا دیا کہ نہ میں موت سے میں ڈرتا ہوں، نہ میرا بابا ڈرتا ہے۔ تلوار چلانا نہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ میرے بابا کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ یہ کربلا کا عجیب شہید ہے قاسم، اور میں قاسم سے زیادہ قاسم کی مادہ نے گرامی کے سامنے عقیدت و احترام سے جھکتا ہی چلا جاتا۔ کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اپنے شوہر کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھ سے، ابھی پوری زندگی باقی ہے، اب اس کی ساری امیدوں کا مرکز اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اسے پالوں گی، یہ جوان ہوگا، یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی کروں گی، جو میری زندگی میں محرومی آئی، یہ محاورتاً ہے۔ اہل بیت کیا محرومی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن ایک عام عورت کے اعتبار جب میری زندگی جوانی میں بیوہ ہو کے گزری ہے، اب لال کی شادی کروں گی، دلہن لے کے آؤں گی، اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں۔ اور ایسی ماں اس طرح سے اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیجنے کے لیے تڑپ رہی، کس طرح سے؟ شب عاشور کی روایت ہے، آقا حسین نے جب مردوں کا امتحان لے لیا، جو میں نے بھی کل اشارہ کیا تھا، آپ ساری زندگی سنتے، تو اپنے خیمے میں آ کے مسلح بچھا کے بیٹھ گئے۔ یہی کہہ کر تو 9 محرم کی سپہر عمر 7 سے 1 رات کی مہلت مانگی تھی، یا دی تھی، کہ مجھے اللہ کی عبادت اتنی پسند ہے کہ 1 رات اور چاہتا ہوں مسلح پہ۔ یہ حسین ہے، وہ حسین کا ماننے والا ہے، لیکن وہ کل کی بات، یہ حسین مسلح پہ آگے بیٹھ گئے، اسی مسلح کے لیے، اسی نماز کے لیے حسین نے 1 رات کی مہلت ظاہری طور پہ مانگی، ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصل میں تو ان ظالموں کو 1 رات کی مہلت اور دی تھی کہ ابھی نہیں سوچ، اسی رات نے تو ہر کو ہر بنا دیا، لیکن حسین مسلح، آدھی رات کا وقت ہے، عبادت خدا میں غرق ہیں، ایسی حالت میں آدمی کی طرف آنکھیں بھی بند ہو جاتی کہ ایسا لگا میرے قریب کوئی آ کے بیٹھا، آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا دیکھا کہ میرے دائیں طرف میرے بھائی کا
वारिस मेरे भाई की निशानी कासिम बैठा। कहा कासिम बेटा आप करबला गए हैं और खेमागार भी गए हैं और बार बार गए, वो आपका हुसैन का खेमा है, बाहर निकलिए, वो सामने हूं मैं, परवाह है खेमा कोने। कासिम बेटा ये यहाँ आके इस वक्त बैठ, ये तो माँ के पास बैठने का वक्त है, तेरी माँ खेमे में अकेली है, क्या माँ के पास बैठ। कासिम का जवाब क्या देना, चाचा मुझे तो मेरी माँ ने ही आपके पास भिजवाया। अभी मेरी माँ ने मुझे बुलाया था, मुझसे कहा था कासिम बेटा मैं सैलानी नहीं और तेरी उम्र भी बहुत कम है, ऐसा ना हो कल मख्तल में दुश्मन को देख के डर जाए, तलवार नेज़े कटी हुई गर्दने बहता हुआ खून, तो दुनिया कहेगी हसन का बेटा तो इस तरह पीछे न हटता, ये उम्मे फरवा की खराबी। जाके आका से इतना पूछ के आ जा तेरा नाम कर मरने वालों में शामिल है कि शामिल। मुझे तो माने ही भिजवाया। हुसैन ने सुना, कासिम को सीने से लिपटाया, कासिम के जिस्म को सूंघने लगे। कासिम बेटा तुझमें से तो मुझे भाई हसन की खुशबू, अरे मेरा भाई आज होता तो देखता मैं करबला में किन मुसीबतों में गिर गया। कासिम ने एक लम्हे इंतजार किया, कहा चाचा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हुसैन ने एक मरतबा फिर कहा कि तू मेरे भाई हसन की निशानी है, अब जरा कासिम को। एक मरतबा शौक लगा, कहा चाचा आपका जवाब न देना बता रहा है कि कल के शहीदों में मेरा नाम शामिल नहीं है। हुसैन ने कहा तू बार बार पूछ तो रहा है, इतना बता दे। कैफा इंदकल मौत, मौत मौत की बात कर रहा है, तुझे मौत पता भी है किसे कहते हैं मौत? का चाचा अहला मिनल असल, अरे शहद से ज्यादा खुशगवार और मीठी चीज है मौत। हुसैन ने कहा तो सुन, कल के शहीदों में तू अपना नाम पूछ रहा, अरे कल के मरने वालों में तो तेरे भाई अली असगर का नाम भी शामिल है। कासिम तड़प के खड़ा हो गया, चाचा क्या ये बेहया फौज खेमों में पहुंच के असगर को शहीद करेंगे? अब हुसैन तफसील नहीं बताना चाहते कि कासिम कल का दिन होने दे, और कासिम वापिस माँ के पास चला गया। अकेला दिन आया। मैंने जुमला कहा था ना करबला का, कासिम की शहादत करबला के बाकी शहीदों से मुख्तलिफ। मेरे उस्ताद थे बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद मौलाना मिर्जा मुस्तफा जौहरी। वो अक्सर एक जुमला पढ़ा करते कि करबला में जितने मसाइल थे तमाम शुहदा इन मसाइल में हुसैन के साथ शरीक है ना। प्यास है तो सारे प्यासे हैं, भूख है तो सारे प्यासे भूखे हैं, गर्दनें कटी तो सबकी गर्दनें कटी, तीर और तलवार खाए तो सबने खाए, मगर एक मुसीबत ऐसी है जिसमें हुसैन का साथ किसी ने न दिया, दिया तो फकत कासिम ने दिया। अकबर और अब्बास भी नहीं, एक मुसीबत, और वो यह है कि जिस्म का पामाल हुआ। क्या करबला में आका हुसैन का जिस्म पामाल हुआ है, या आका से पहले कासिम का जिस्म पामाल हुआ? मगर फिर मरहूम मौलाना मुस्तफा जौहर साहब कहते थे यहाँ भी एक फर्क है। फर्क यह है कि हुसैन का जिस्म पामाल हुआ था शहादत के बाद, मगर 13 बरस तक गुलबदन कासिम जिंदा था, जिंदा था। जब के घोड़े कासिम के जिस्म पर से गुजरे, अब किस तरह गुजरे हैं? बाद लोगों ने जब इमाम ज़माना की ज़ियारत की तो जुमला इमाम ने कहा था, मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिसकी दाई पसलियां टूट के बाईं तरफ चली गई थी, बाईं पसलियां टूट के दाईं तरफ आ गई। ये उम्मे फरवा का लाल, ये हसन का गुलबदन कासिम। और रिवायत यह है कि सुबह आशूर से लेकर दोपहर का वक्त था, जब कासिम खेमे में आए, मैं फरवा पूछे कासिम को अब तक जिंदा, कासिम को अब तक जिस माँ की सारी उम्मीदों का मरकज कासिम है, वो पूछ रही अब तक जिंदा। लेकिन अब जो कासिम खेमे में आए, कब औन मोहम्मद के लाशें आ गए हैं, ज़ैनब कुबरा को उनके लाल का पुरसा बीबियां दे रही हैं। अब जो कासिम खेमे में आए और माँ को सलाम किया तो माँ ने गुस्से के आलम में मुंह फेर लिया। कासिम ने तड़प के हाथ जोड़े, माँ क्या मुझसे नाराज हो? था बेटा तूने मुझे कितना शर्मिंदा कर दिया मेरी शहजादी के साथ, मेरी शहजादी के लाल मारे गए, तू अब तक जिंदा बैठा। आना मोहम्मद दुनिया से चले गए, मेरा कासिम जिंदा। कासिम ने कहा अम्मा किसी से पूछ, बार बार चचा के पास जाता हूँ, चचा मुझे मकतल में जाने की इजाजत।
اور چچا ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ تجھ سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، میں تجھے کیسے مقتل میں دوں؟ اب یہاں دو الگ الگ روایتیں مقتل میں، آپ کنفیوز نہ ہو. ایک تعویذ والی روایت ہے، وہ بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سنت. تو فرما نے قاسم کے بازو کو تھاما اور زینب کبریٰ کی خدمت میں پہنچی. اچھا، زینب کبریٰ وہ ہیں جو مشکل کشائے عالم باب الحوائل علی مرتضیٰ کی بیٹی، پورے عرب کی عورت اپنی اپنی حاجتیں اور پرابلم لے کے زینب کے پاس آتی، اور زینب سب کے مسئلے حل کرتی تھی. لیکن زینب کو بڑی تمنا تھی کہ کبھی میرے بھائی حسن کی بیوہ فاطمہ مجھ سے کوئی خواہش آئے، کبھی یہ بھی اس سے کچھ مانگے. بار بار کہتی تھی فاطمہ ساری عرب کی عورتیں آتی، تو نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اور فاطمہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے شہزادی جسے بغیر مانگے سب کچھ مل جائے وہ کیوں مانگے. لیکن آج فاطمہ زینب کے سامنے گئی اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ملکہ عالیہ ہے میری شہزادی، آپ نے ہمیشہ مجھ سے پوچھا نا کہ فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار آپ کی کنیز آپ سے ایک سوال کرنے آئی. زینب کب سے بے چین. ایک مرتبہ کہا فاطمہ مانگ کیا مانگتی؟ کہا وعدہ کریں میری مانگ پوری کریں گی. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے جو مانگے گی تجھے ملے. کہا بس میری مانگ یہ ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیں. بھائی زینب تڑپ گئی، سر سے پیر تک قاسم کو دیکھا. فاطمہ نے کہا لیکن شہزادی اب وعدہ کر چکی. قاسم کے بازو کو زینب نے تھاما حسین کے پاس. کہا بھیا اس وقت تیری بہن تیرے طرف سوالی بن کے آئی ہے میرے قاسم کو مقتل میں جانے. حسین نے پلٹ کے کہا زینب بھائی حسن کی نشانی ہے، کیا بھائی حسن کو بھول گئی؟ کہا بھیا کیا کروں، میں فاطمہ سے وعدہ کر دیا ہے، وعدے کو پورا کرنا. حسین نے کہا اچھا قاسم بیٹا اب اتنی بڑی سفارشیں آ گئی ہیں، اب جا مقتل میں. لیکن ایک بار روک لیا فاطمہ، کہا کہ نہیں شہزادی اس طرح نہیں. پھر وہی جو کل کی روایت اس سے ملتی جلتی، خیمے میں گئی، سامان کا صندوق کھولا، ایک مرتبہ امامہ لے کے آئی. شہزادی زینب کے حوالے کی آقا سے کہیے یہ میرے آقا امام حسن کا امامہ ہے، یہ قاسم کو بنا کے میدان میں بھیجے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو حسن کا وارث، ہے تو حسن کا وارث. اور قاسم حسن کی نشانی بن کے گھوڑے پہ سوار اور یہ مقتل کی جانب چلا. اتنا چھوٹا تھا کہ عباس نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا دیا. اور اب میں کیا علی شیر خدا کے پوتے کا جہاد بیان کروں، حسین سید الشہداء کے بھتیجے کا جہاد کیا بیان کروں، حسن کے لال کا جہاد پورے لشکر یزید میں کوہرام ہوا. وہ شامی پہلوان کے 7 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے. آخر میں باپ آیا، قاسم نے اس پہ بھی حملہ کیا. وہ گھبرا کے کہتا ہے سپاہیوں میری مدد کو آؤ. بس ایک مرتبہ عمر سعد کی فوج نے 13 برس کے قاسم پہ ایک ساتھ حملہ کیا اور قاسم زخموں سے چور زمین پہ گر رہا ہے. گرتے گرتے آواز دی چچا میری مدد کو کروانا. میں نے کہا قاسم کی شہادت میں حسین کے کچھ بالکل مختلف حالات ہیں. بھائی اتنا سننا تھا، یہ تاریخ کا جملہ، حسین ہر شہید کے سرانے گئے، مگر قاسم نے جو آواز دی اتنی تیزی سے حسین چلے ہیں کہ لشکر یزید کو بھی یقین نہیں آیا کہ حسین ہمارے قریب آ گئے. گھبرا کے فوج بھاگی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف بھاگے، بائیں طرف کے سپاہی دائیں طرف بھاگے. گھوڑے تو بھاگ رہے ہیں لیکن میدان میں 13 برس میں کوئی بدل ہے. پسلیاں ٹوٹ کے ادھر سے ادھر ہو گئی. فوج کو تو حسین نے بھگا دیا لیکن قاسم کے سرحانے پہنچے. کہا قاسم بیٹا تیرے چچا کے یہ کتنا شاق ہے کہ تو نے مجھے آواز دی اور میں اتنی دیر سے آیا. قاسم بیٹا میں آ گیا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں قاسم نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا کہ بابا آپ آ گئے ہیں. کیا قاسم پہچان نہیں پا رہے؟ یہ میرا بابا نہیں میرا چچا ہے. قاسم نے کہا بابا آ گئے ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر جنت البقیع سے امام حسن طرف کے آگے بڑھے. اے میرے لال قاسم گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے دینے آ رہا ہے. ادھر سے حسین پہنچے، ادھر سے حسن آئے، دونوں قاسم کے سر آئے. قاسم کا بدن پامال تھا. حسین نے ابا بچھائی، قاسم کے بدن کو ابا پہ رکھا اور ابا کو لے کے چلے. اس سے پہلے جب ہر شہید
मारा जाता था तो हुसैन लाशा लेकर खेमे में पहुंच जाते। आज इधर खेमा पर रुक गए, वहां सैलानियां इंतजार कर रही हैं, कासिम का लाशा रहा, लाशा नहीं आया, लाशा नहीं आया। हुसैन दर खेमा पर रुके, एक बार ज़ैनब बाहर आती हैं, दर खेमा पे हुसैन को देखा तो भैया बीबियां इंतजार कर रही हैं, कासिम का लाशा लेके आ, बीबियां इंतजार कर रही हैं। कहा ज़ैनब बहन, इस लाशे को मैं खेमे में ले नहीं जाना चाहता हूँ, कोई माँ अपने लाल का ऐसा लाशा नहीं देख सकती है, कहीं उनमें फरवा की निगाह न पड़ जाए। और उधर फरवा तो शहजादी ज़ैनब के पीछे पीछे आ रही थी, जुमला सुना, एक बार आगे बढ़ी, हाथ जोड़े, कहा आका कैसा है मेरा कासिम, जरा मुझे दिखाइए तो मैं देखूंगी। अब हुसैन मजबूर हो गए, अब आँख खोली, माँ की आंखों के सामने 13 बरस का बदन, 13 बरस का कोई बदन पामाल है। एक जुमला कहा और उसके मसाइल खत्म कर रहा हूँ। एक मरतबा आवाज हुई, शहजादी ज़ैनब, उम्मे फरमा पुकार रही, शहजादी ज़ैनब, ऐ शहजादी उम्मे कुलसूम, ऐ लैला, ऐ रबा, जरा आके मुझे मुबारकबाद दो, मेरी कुर्बानी तो सबसे ज्यादा कबूल हुई है। आए मेरा कासिम मारा गया, आए कासिम, आए